اٹھایا اور گھر چھوڑ دیا۔ جاتے جاتے وہ میرے گلے لگ گیا اور کہنے لگا تو فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں دکھ سے مسکرا دیا تھا۔ شایان مجھے صبح واپس آنے کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ اور میں ہمیشہ سے ہی ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ شایان بہت ہی اچھا تھا اور میرے ہر برے وقت کا ساتھی تھا۔ شایان بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو میرے اور اس کے رشتے کے خلاف تھے۔ اس کو بھی لگتا تھا کہ مجھے فیس بک کی محبت پر اس قدر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر ایک دن میں نے شایان کی نازیہ سے ملاقات کروائی تو وہ بھی حیران ہو گیا۔ کہنے لگا کہ تیری پسند واقعی لاجواب ہے۔ نازیہ کی گمشدگی پر بھی وہ اتنا ہی پریشان تھا جتنا کہ میں تھا۔ آنے والے کئی دنوں تک ہم دونوں مل کر نازیہ کی تلاش کرتے رہے تھے، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اب تو دنیا کی نظر میں بھی یہ قصہ پرانا ہو چکا تھا۔ شروع میں تو ہر کسی نے سوالوں کا طوفان اٹھا رکھا تھا۔ 2 دن بعد پولیس والوں نے اس لڑکے کو پکڑ لیا تھا جو میری بیوی کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا تھا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس لڑکے کے چھڑوانے کے لیے اس کے گھر والے اور میرے سسر اور میری بیوی کے بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی والے روز اس نے غلط حرکت ضرور کی ہے، مگر نازیہ کے اغوا ہونے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑکا جس کا نام راہیل تھا وہ پیدائشی طور پر ایب نارمل تھا اور وہ ایسے ہی عجیب حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ سب خاندان والے اس کی حرکتوں سے واقف تھے، مگر اس دن اس نے غلط حرکت کی تھی جس کی وجہ سے میری بیوی کے بھائی نے اسے مارا تھا۔ مگر آج میرے سسر اور بیوی کے بھائی خود اس لڑکے کی بے گناہی کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ لڑکا سچ میں ایب نارمل تھا۔ پھر اپنے سسر کے کہنے پر میں نے اس لڑکے کا نام رپورٹ میں سے کٹوا دیا تھا اور اس لڑکے کے گھر والے اسے گھر لے کر گئے تھے۔ پولیس کو نازیہ کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے بھی نازیہ کی تلاش کا سلسلہ ختم کر دیا تھا، کیونکہ میں پوری طرح ہمت ہار چکا تھا۔ آج 25 دن ہو چکے تھے اور ان 25 دنوں میں نے اس قدر اتار چڑھاؤ دیکھ لیا تھا کہ میں پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میرا شمار ان بدقسمت لوگوں میں ہو چکا تھا جو محبت کو پا کر بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ میرے موبائل میں نازیہ کی ڈھیروں تصاویر موجود تھیں، جن میں زیادہ تر تو وہ بے حجاب ہوتی تھی۔ میری خوشی کی خاطر وہ اپنی تصاویر مجھے بھیج دیتی تھی۔ اب یہی تصاویر میری زندگی کا کل اثاثہ بن چکی تھی اور میں انہی کے ذریعے اپنی ہر رات گزار رہا تھا۔ پھر ایک رات شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی تو میں ہی دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ دروازے پر 4 لڑکے کھڑے تھے جو ہمارے ہی محلے کے تھے۔ وہ چاروں آپس میں بھائی تھے اور چاروں ہی گونگے تھے اور ان کے گھر کے حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ وہ چاروں مجھے اشارے سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اشاروں کی زبان مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ مجھے بس اتنا سمجھ آیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہے ہیں۔ شاید وہ کسی تکلیف یا پریشانی میں تھے۔ یہی سوچ کر میں ان کے ساتھ چل دیا، کیونکہ محلے کی ہی بات تھی، زیادہ دور تو جانا نہیں تھا۔ ان کا گھر محلے کے آخری کونے پر تھا۔ یہ بہت ہی خستہ حال مکان تھا جس کے آگے سے میں اکثر ہی گزرا کرتا تھا۔ مجھے اتنا ہی معلوم تھا کہ یہ چاروں بھائی اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتے ہیں اور چاروں پیدائشی طور پر ہی گونگے ہیں۔ ان میں سے ایک نے مجھے مکان کے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا تو میں کچھ جھجکتے ہوئے مکان میں داخل ہو گیا، لیکن سامنے کے منظر نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ کمرے میں چارپائی کے اوپر میری بیوی لیٹی ہوئی تھی جو زخموں سے بری طرح چور تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنی جس بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے شہر بھر کی خاک چھانی تھی، وہ میرے ہی محلے کے خستہ حال مکان میں موجود تھی۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میری آواز سن کر اسے تھوڑا تھوڑا ہوش آنے لگا۔ ان 4 بھائیوں کی اماں پانی کا گلاس لے آئی اور نازیہ کو تھوڑا تھوڑا سا پانی پلانے لگی۔ اس کے بعد وہ لوگ ہمیں تنہا چھوڑ کر کمرے سے نکل گئے۔ میں تو اس قدر شاکڈ ہو گیا تھا کہ ان سے یہ بھی نہیں پوچھ سکا کہ انہیں میری بیوی کہاں سے ملی ہے۔ نازیہ پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ رنگت سرسوں کی طرح پیلی پڑ چکی تھی۔ ہاتھ پیروں پر زخموں کے اس قدر نشانات موجود تھے جیسے کسی بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا ہو۔ میں نے جیسے ہی اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا، وہ روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی۔ سسکتے سسکتے اس نے اپنی بربادی کی جو داستان مجھے سنائی، وہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نازیہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے لیے اس کی بات پر یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اس کی حالت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ ہر بات سچ کہہ رہی ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں زندگی بھر اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا اور ہمارے مجرموں کو انجام تک ضرور پہنچاؤں گا۔ نازیہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں کہیں نہ کہیں میں بھی برابر کا قصوروار تھا، اور اس بات کے لیے میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری جذباتی خواہشات کے بدلے میں نازیہ کو اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ نازیہ نے مجھے بتایا کہ میری گاڑی کا ٹائر پنچر اچانک ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی، اور یہ منصوبہ بندی کرنے والا کوئی غیر نہیں بلکہ میرا اپنا ہی کوئی تھا۔
میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے آستین میں سانپ پال رکھا تھا۔ جب میں ٹائر بدلنے کے لیے نازیہ کو گاڑی میں چھوڑ کر نیچے اترا تو اتفاق سے میرے ہاتھ سے ٹائر بھی چھوٹ گیا اور مجرموں کو مزید موقع مل گیا تھا۔ انہوں نے نازیہ کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا اور اسے خاموشی سے گاڑی سے نکال کر لے گئے تھے۔ یہ کام انہوں نے اس قدر چلاکی سے کیا تھا کہ مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں ہو سکی تھی۔ بہت دور لے جا کر نازیہ کو دوسری گاڑی کے ذریعے اس جگہ سے دور بھیج دیا گیا تھا، اس لیے جب میں نے اس کی تلاش شروع کی تو وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ ویسے بھی رات کا پہر تھا اور بہت ہی سناٹا تھا، میں گاڑی چھوڑ کر بہت زیادہ دور تک بھی اسے ڈھونڈنے نہیں جا سکتا تھا۔ نازیہ کو ایک پرانی سی عمارت میں لے جایا گیا تھا اور اسے بری طرح زیادتی کا نشان بنایا گیا تھا۔ اغوا کرنے والوں کو پیسوں کی نہیں بلکہ نازیہ کی ضرورت تھی۔ 15 دن تک مستقل طور پر اسے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا اور جب اس کے جسم میں جان باقی نہ رہی اور وہ مرنے کے قریب ہو گئی تو اسے واپس اسی سنسان علاقے میں پھینک دیا گیا جہاں وہ ان چاروں بھائیوں کو مل گئی تھی جو اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے لکڑیوں کا انتظام کرنے وہاں گئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے نازیہ بالکل اجنبی تھی اور وہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے اٹھا کر گھر لے آئے اور ان کی ماں نے نازیہ کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ نازیہ کو کچھ دنوں کے بعد ہوش آیا تو اس نے میرا نام لیا تھا، لیکن وہ ٹھیک طرح سے کچھ بھی نہیں بتا سکی تھی، اور پھر جب اسے صحیح طرح سے ہوش آیا تو اس نے ان لڑکوں کی ماں کو میرے بارے میں بتایا۔ ان لوگوں نے محلے میں ہونے والی باتیں سن رکھی تھی، اس لیے انہیں علم تھا کہ میری بیوی شادی کی رات غائب ہوئی تھی۔ وہ لوگ سیدھے مجھے بلانے کے لیے چلے آئے اور میں تو یہ سمجھ کر یہاں تک آیا تھا کہ شاید انہیں میری مدد کی ضرورت ہے، لیکن دراصل مدد تو ان لوگوں نے میری کی تھی۔ میں نے پولیس کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا تھا۔ نازیہ بھی پولیس کو بیان دینے کے لیے راضی تھی۔ نازیہ نے بنا ڈرے میرا ہاتھ پکڑ کر بیان دے دیا تھا۔ پولیس والوں نے کارروائی کر کے اصل مجرم کو گرفتار کر لیا تھا، جو کوئی اور نہیں بلکہ میرا جگری دوست شایان تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنے جس دوست پر میں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا اور جو میری مدد کے لیے پیش تھا، دراصل وہی میرا سب سے بڑا دشمن تھا۔ پولیس کی ذرا سی سختی پر شایان نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس نے میرے موبائل فون پر نازیہ کی تصاویر دیکھ لی تھی اور وہ اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ ہر حال میں نازیہ کو پانا چاہتا تھا، مگر بیچ میں ہماری دوستی آ رہی تھی۔ میں نے نازیہ سے شایان کی کئی دفعہ ملاقات بھی کروائی تھی۔ اسے بتایا تھا کہ شایان میرا دوست نہیں بلکہ میرا بھائی ہے، اور نازیہ کو لے کر شایان کے دل میں کچھ اور ہی جذبات پیدا ہو چکے تھے، اور اسی لیے اس نے نازیہ کو اغوا کر لیا اور 15 دن تک اسے اپنی زیادتی کا نشانہ بنائے رکھا اور میرے سامنے میرا ہمدرد بنا رہا۔ جب اسے لگا کہ نازیہ اپنی زندگی ہارنے لگی ہے تو اس نے اپنی جان چھڑوائی اور اسے وہیں پھینک دیا جہاں سے اغوا کیا تھا۔ میں نازیہ کو عزت کے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا، لیکن مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ اس کے ساتھ جو بھی ہوا اس سب میں بھی برابر کا قصوروار تھا۔ اگر میں نازیہ کی تصویر شایان کو نہ دکھاتا اور اس کی ملاقات شایان سے نہ کرواتا تو شاید اسے آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ میں نے اپنی محبت سے نازیہ کے زخموں پر مرہم لگا دیا تھا اور آج اسے ایک اچھی زندگی دینے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ شایان موقع پا کر فرار ہو گیا تھا، مگر پھر ایک دوست کی مدد سے وہ پکڑا گیا تھا۔ اسے نازیہ کو اغوا اور زیادتی کرنے کے کیس میں 14 سال کے لیے سزا ہو گئی ہے۔ آج میں ایک بات بھی اچھی طرح سے جان گیا تھا کہ ہر انسان کے 2 چہرے ہوتے ہیں اور ہر کسی پر بھی اعتبار کرنے سے پہلے اچھی طرح سے اسے جان لینا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں تمام لوگوں سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم کچھ وقت کی خوشی کے لیے اپنی محبت کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ہم پر اپنا آپ ظاہر کرے۔ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہمیں اپنی اس غلطی کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ حلال طریقے سے محبت کو اپنایا جائے۔ محبت کرنا غلط نہیں ہے، لیکن محبت کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ضرور گناہ ہے۔ تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی عزت کو اتنا سستا نہ جانیں کہ کسی کی ناراضگی کی خاطر خود کو بے حجاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کی بہن بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔